بلوچستان کے پہاڑوں سے طلوع ہونے والا سورج کراچی کی سڑکوں پر غروب ہو گیا۔ حسام قاضی جو ہم سے بچھڑ گئے، ان کی موت کا سبب کیا تھا؟ حسام قاضی اس دنیا سے گئے تو ان کا بیٹا 40 دنوں کا تھا۔ گل جان ہے، دیکھو تمہارا بات اپنے جگہ ٹھیک ہے، مگر ہمارا صرف جدھر ہوگا ادھر ہم ہوگا، کیسے سمجھ؟ آج ہم حسام قاضی کے بارے میں بات کریں گے کہ بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے اتنی کامیابی سمیٹی اور ان کے چاہنے والے آج تک انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے روتے ہیں۔ ان کی زبردست ایکٹنگ نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو اب حسام قاضی کے بارے میں بتائیں گے کہ حسام قاضی کا اصل نام حسام الدین قاضی تھا۔ باپ کا نام محی الدین تھا، جن کا تعلق بلوچستان سے تھا مگر کوئٹہ میں رہتے تھے، اور 4 مارچ 1961 میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک ایجوکیٹڈ فیملی تھی، ایک پڑھا لکھا نوجوان جس نے کامرس کی ڈگری حاصل کی۔ یہ 80 کی دہائی کا دور تھا۔ پڑھائی کے دوران ہی حسام قاضی کو ان کے دوست محمد کشکوری کی جانب سے ڈرامہ خالی ہاتھ کی پیشکش ہوئی، جسے حسام قاضی نے قبول کیا کیونکہ وہ بھی اداکاری میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے اداکاری کے ساتھ ساتھ پڑھائی کو بھی جاری رکھا۔ حسام قاضی نے اپنے شوق کی خاطر انڈسٹری جوائن کر لی۔ انہوں نے اس کو اپنا ذریعہ معاش نہیں بنایا بلکہ اس میں بہت مقبولیت حاصل کی۔ بہت کم فنکار ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شوق کی خاطر شوبز میں آتے ہیں، جن میں ایک نام حسام قاضی کا بھی تھا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد لیکچرر ہو گئے اور اپنی پڑھائی اور کام کو ساتھ لے کر چلنے لگے۔ حسام قاضی کے اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ آپ اچھے اداکار ہی نہیں بلکہ ایک اچھے استاد بھی ہیں۔ آپ کا شمار 90 کی دہائی کے عظیم فنکاروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے جو اپنا پہلا پلے کیا اس سے بے پناہ شہرت حاصل کی۔ کاظم پاشا نے ٹی وی سیریل جس کا نام تھا چھاؤں میں کاسٹ کر لیا۔ انہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، یہی ان کی پہچان بنا۔ پھر ڈرامہ جیسے ہی ماروی ریلیز ہوا جس میں سندھ کے کلچر کو دکھایا گیا ہے، اس میں ان کے کردار کو مرکزی کردار نبھانے کو کہا تھا۔ یہ کمال کسی سے، نہ کسی پولیس سے اور نہ کسی گڑنگ مرد سے اور نہ ان پہرے داروں سے جو ہتھیار اٹھائے پہرا دے رہے ہیں۔ دیکھو اکبر، اس ڈرامے نے ان کو کبھی بھی اس ڈرامے کو نہیں بھولیں گے۔ اس سے بڑھ کر پارا سیلی اور کچی کی چراگاہوں پر سبزہ برستا ہے۔ ڈرامہ، سیریل، سلسلے اور کشکول بھی شامل تھا۔ حسام قاضی نے بہت محنت کی اور اپنی جگہ بنا لی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جاب بھی جاری رکھی۔ حسام قاضی نے ایک ہی شادی کی اور وہ بھی اپنی فیملی میں کی۔ 2000 کے شروع میں حسام قاضی دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے، اپنی فیملی کے ساتھ پھر کراچی شفٹ ہو گئے، اپنا علاج شروع کیا اور کالج سے بھی 1 سال کی چھٹی لے لی۔ ڈاکٹروں نے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دے دیا، صحت یاب بھی ہو گئے، مگر 3 جولائی 2004 کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس وقت حسام قاضی خود ہی گھر میں موجود تھے مگر گاڑی چلانے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے پھر خود ہی گاڑی لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ افسوس کہ وہ ہاسپٹل نہ پہنچ سکے، راستے ہی میں جان کی بازی کو ہار گئے۔ حسام قاضی 47 سال کی عمر میں 3 جولائی 2004 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 3 بچے اسی طرح اکیلے رہ گئے۔ جب حسام قاضی اس دنیا سے گئے تو چند روز پہلے ہی ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ اس وقت صرف 40 دنوں کا تھا۔ حسام قاضی کو ان کے آبائی علاقے کوئٹہ میں لے جایا گیا اور ریلوے ہاؤسنگ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایک پڑھا لکھا اور عروج پر پہنچنے والا انسان، ایک اچھے اخلاق کا مالک، منو مٹی تلے دفن ہو گیا۔ آپ کی کمی کو آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ آپ کا آخری ڈرامہ مٹی کی مورت پی ٹی وی کی جانب سے کراچی میں ریکارڈ کیا گیا۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک فلم جس کا نام تمہاری قسم میں ہیرو کے طور پر بھی کام کیا تھا، مگر افسوس کہ یہ فلم مکمل نہ ہو سکی۔ حسام قاضی بہت ہی قیمتی اثاثہ ہیں۔ دلی درخواست ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو صالح ثواب کرے۔ اللہ ان کی روح کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کریں۔ شکریہ اللہ حافظ۔